إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی گزارنے کے تعلق سے عقیدے اور عمل کا صحیح راستہ بتائے. کون سا عقیدہ صحیح ہے اور زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے، اس کی معرفت کا ملنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نعمت انسان کو مل جائے تو بقیہ دوسری نعمتیں نہ بھی ملیں تو کوئی غم نہیں، لیکن اگر یہ نعمت نہ ملے اور دنیا جہاں کی نعمتیں اس کے قدموں میں ہوں تب بھی ایسا انسان ناکام ہے، نامراد ہے، آخرت میں ہلاک ہونے والا ہے. لہٰذا ایک انسان کو اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ساری نعمتوں کا راستہ اس نعمت سے شروع ہوتا ہے، بلکہ دنیاوی نعمتیں صحیح طور پر استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس نعمت اسلام کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، ورنہ انسان ان نعمتوں کو اپنے اور دوسروں کے لیے وبال جان بنا سکتا ہے. اس لیے دین کا علم ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ رب العالمین کی عطا ہے. اس عطا کا شکر کرنے کی بجائے بعض اوقات ایک انسان اپنی جہالت میں اس پر فخر کرنے لگتا ہے. دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ نعمتوں کو پا کر ایک انسان اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی عطا اور اس کے احسان کا شکر گزار ہو اور اس کی عظمت کا اعتراف کرنے والا ہو کہ اللہ نے دیا ہے، اور اس کے باب میں، اس کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس اس کے اندر پیدا ہو کہ علم اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دیا، اور یہ نعمت مجھ سے کچھ مطالبہ کرتی ہے، لہٰذا میری کچھ ذمہ داریاں ہیں. صحیح مزاج یہ ہے کہ ایک انسان شکر اور تواضع اور ذمہ داری اور سنجیدگی کے احساس کے ساتھ جیے. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی نعمت کو پا کے اپنی عظمت میں کھو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو. وہ اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں. وہ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے. وہ یہ بات اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ لوگ میرے محتاج ہیں. میں اگر راستہ بتاؤں گا تو لوگوں کو معلوم پڑے گا، میں اگر نہ بتاؤں تو لوگ گمراہ ہوں گے، لوگ محتاج ہیں، لوگ میرے محتاج ہیں، میرے علم کے محتاج ہیں. یہ چیز جب انسان کے ذہن میں آتی ہے تو ایسا انسان خود گمراہ ہو جاتا ہے. وہ دوسروں کو کیا رہنمائی دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ تکبر اور گھمنڈ اور بڑائی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ شیطان کی صفت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں کہا: ابا واستکبر وکان من الکافرین. طالب علم کو اس بیماری سے بچنا چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کو جو کسی درجے میں علم حاصل کر چکے ہوں اور دعوت و اصلاح و تبلیغ و امر بالمعروف اور تدریس کے کام میں لگے ہوئے ہوں. اس لیے کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اور انہیں سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم کو سیکھنا چاہیے. ان کی احسان مندی ان کے دلوں میں ہوتی ہے اور ان کے دل میں اپنی بڑائی آ جاتی ہے. تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم اپنی بڑائی کے لیے حاصل نہ کرے، کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا بنا کے پیش کرے، بڑا بن جائے.
علم اس لیے حاصل کرے کہ خود اس کے دل میں اور دوسروں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی آئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ابتدائی شروعات کی آیتیں نازل کی تھیں، وحی بھیجی، اس میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی آپ کے رب کی بڑائی آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، آپ اپنے رب کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو علم کا حاصل یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی آئے اور اس ذمہ داری کو وہ نبھاتے ہوئے دوسروں کے سامنے بھی اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کرے، بیان کرنے کی کوشش کرے۔ تو طالب علم کو ایک بہت خطرناک چیز ہے جس سے بچنا چاہیے، وہ یہ کہ وہ متکبر ہو جائے، وہ اپنی بڑائی میں جینے والا بن جائے، وہ لوگوں سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا، سورہ الاعراف آیت نمبر 146۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تکبر انسان کے لیے قبول حق میں مانع بن جاتا ہے، بلکہ تکبر کی وجہ سے حق کی معرفت بھی مشکل ہو جاتی ہے، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی، ان قریب میں اپنی آیتوں سے، یقیناً میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، اپنی نشانیوں کے دیکھنے سے انہیں محروم کر دوں گا۔ کون؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وہ لوگ جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو گھمنڈ کرنا ہے، اس کی وجہ سے سزا دنیا میں کیا ملے گی؟ انہیں حق سے پھیر دیا جائے گا، وہ حق پر نہیں آ پائیں گے، حق کو نہیں دیکھ پائیں گے، وہ حق سے مانوس نہیں ہو پائیں گے بلکہ منحرف ہو جائیں گے۔ کیا حال ہوگا؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تو ایمان نہ لائیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ہدایت کے راستے کو دیکھ بھی لیں تو اسے اپنائیں نہیں، اس راستے کو اپنا راستہ نہ بنائیں، اس پر چلنے والے نہ بنیں۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تکبر انسان کی آنکھوں پر گھمنڈ کی پٹی باندھ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھنے لگتا ہے کہ پھر اپنے اونچے مقام سے نیچے اتر کے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ زندگی میں آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ایک عمر جب ان کی ہو جاتی ہے 60-70 سال کی، اور کوئی نوجوان آ کے ان کے سامنے حق بات بیان کرے تو صرف اسی وجہ سے کہ یہ کل کا لڑکا ہم کو سمجھائے گا، اس کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا گھمنڈ کبھی عمر کا ہوتا ہے، کبھی علم کا ہوتا ہے، کبھی تجربے کا ہوتا ہے، کبھی مال کا ہوتا ہے، کبھی سیاست کا ہوتا ہے، کبھی اقتدار دنیوی اعتبار سے شہرت اور مقام کا ہوتا ہے۔ یہ جو گھمنڈ ہے انسان کے لیے، اس کی سزا دنیاوی یہ ہے کہ وہ انسان کو حق کے سمجھنے اور اس کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک طالب علم ہوتا ہے، اس نے کچھ سیکھا ہوتا ہے، دوسرا شخص طالب علم یا کوئی اور، بلکہ بعض اوقات تو علماء بھی، اگر ان کے پڑھے ہوئے سیکھے ہوئے سے اونچی بات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ اپنے گمان میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، اور ان کی حقارت کی بجائے اپنی تعظیم ان کے دلوں میں ہوتی ہے، مجھ کو سب معلوم ہے۔ ان کے سامنے ان سے کم علم والا یا ان کا کوئی ساتھی یا ان سے بڑھ کر بھی بعض اوقات کوئی ایسی بات پیش کرتا ہے جو ان کی بات سے ٹکرانے والی ہوتی ہے، اپنی بڑائی کے احساس کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی بات کو سمجھ سکیں، اور اس سے زیادہ یہ کہ وہ ان کی بات کو قبول کریں۔ لہٰذا طالب علم کو ہمیشہ اپنے دل کو کھلا رکھنا چاہیے حق کی قبولیت کے لیے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آدمی کو اپنی لا علمی کا اعتراف ہو۔ ایک آدمی اگر یہ سمجھے کہ مجھے سب معلوم ہے، مجھ کو کوئی کیا سکھائے گا، تو ایسا آدمی اپنے دل کے دروازے بند رکھے گا کہ مجھے باہر کی ضرورت نہیں ہے، میرے اندر ہی اتنا ہے۔
لیکن کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی علم کے بہت مراتب ہیں، کبھی ہم سے بڑا اور کبھی ہم سے چھوٹا بھی ہم کو ایسی بات بتا سکتا ہے جو ہم نہیں جانتے، ایسا آدمی ہمیشہ اپنے دل کے دروازوں کو کھلا رکھے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ تواضع انسان کو قبول حق میں مددگار ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ تکبر کا نقصان دنیوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے یہ ہے کہ ایسا انسان حق کے دیکھنے اور اس کے راستے پر چلنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اس سے بڑھ کے سزا کیا ہو سکتی کہ انسان حق کو کھو دے؟ حق کو کھونا بہت بڑی سزا ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ سب پا کے حق کو کھویا تو کیا پایا؟ تکبر علم کے حاصل کرنے میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر۔ امام البخاری نے کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دو شخص علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، ایک وہ جو حیا کرنے والا، دوسرا وہ جو گھمنڈ کرنے والا۔ شرم کی وجہ سے آدمی علم حاصل نہیں کر پاتا ہے، مجمع میں کوئی سوال علماء سے نہیں پوچھ پاتا ہے، کبھی غسل کا سوال ہے، کبھی نماز کا سوال ہے، سجدہ سہو کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ایسے مسائل بعض اوقات جو موٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں اس کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، زندگی بھر وہ اس غلطی پر قائم رہنا برداشت کر لیتا ہے، لیکن پوچھ کر لوگوں میں شرمندہ ہونا گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ بڑا نقصان ہے۔ یاد رکھیں آخر زندگی سے بہتر دنیا کی ہے، اور ہمیشہ کی شرمندگی سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان وقتی طور پر شرمندہ ہو جائے۔ زندگی بھر جہالت میں باقی رہنا یہ زیادہ بڑی ذلت ہے، اور عالم سے پوچھ کے اپنی اصلاح کر لینا یہ چھوٹی ذلت ہے۔ عقل مند آدمی چھوٹی ذلت کو چنتا ہے بڑی ذلت کے مقابلے میں۔ تکبر بھی علماء سے استفادہ کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بھئی یہ تو کل کے مولوی صاحب ہیں، ہماری تنخواہ پہ چلتے ہیں، ہم بڑے نواب صاحب ہیں، ہم ان کے درس میں بیٹھیں، ہم ان سے سوال پوچھیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے ان کی مالداری اور ان کی سیاسی عہدہ دینی مجالس میں حاضر ہونے میں اور اسی طرح سے دین کی باتیں علماء سے پوچھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور کبھی علم بھی رکاوٹ بن جاتا ہے کہ ایک طالب علم ہے یا کوئی ایک جانکار انسان ہے، علم اس کے پاس ہے، وہ دوسرے عالم کے یا دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کبھی انفرادی مجالس میں اس کی بات قبول نہیں کر پاتا ہے کہ اس کی تحقیق اور میری تحقیق ہمیشہ اعلیٰ اور ارفع ہوتی ہے کیونکہ میں کرتا ہوں، یا اس کا خطاب میں کیوں شریک ہوں۔ لیکن اہل حق علماء اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے سے کم بلکہ بہت کم علم والے کی بات کو بھی سنتے ہیں۔ یہ ان کا ظرف ہوتا ہے، یہ ان کی اونچائی ہوتی ہے، یہ ان کے علم کی دلیل ہوتی ہے۔ علم کے ساتھ تواضع کا جمع کرنا نور علی نور ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو بہت بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں۔ اونچا آدمی جھکنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو طالب علم کو بعض اوقات وہ علم کم ہوتا ہے لیکن گھمنڈ زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ مجھ کو بہت کچھ معلوم ہے۔ ہمیشہ آدمی سمجھتا رہے کہ مجھے اور کچھ سیکھنا ہے، میں اتنا جانکار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ ہوا متبع، ایسی خواہش جس کی انسان پیروی کرنے لگ جائے، جس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اس کو اپنا رہنما بنا لے، ایسا فلسفہ، ایسی خواہش جس کی پیروی انسان کرنے لگے۔ وشح مطاع، اور ایسی لالچ جس کا انسان غلام بن جائے، جس کا فرما بردار ہو جائے، کہ جو لالچ حکم دے وہ کرنے لگے۔ شح علماء کہتے ہیں کہ ایسی لالچ جس کے ساتھ میں بخل بھی شامل ہو جائے۔ وہ اعجاب المرء بنفسہ، اور تیسری چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے اوپر ناز کرنے لگے۔ میں ہوں، میں سپیریئر ہوں، میں ہائی لیول کا ہوں، میں بہت اونچے مرتبے کا درجے کا ہوں، میری تحقیق، میرا خطاب اور میری باتیں اور میرا ہر معاملہ اور میرا سوچنا، غور و فکر اور تدبر اور میرا کلام اور ساری چیزیں اعلیٰ لیول کی ہیں، ہائی لیول کی ہیں۔ اپنے کو اچھا سمجھنے لگے۔ جو نعمت اللہ رب العالمین نے کسی کو دی ہے، علم کی یا اسی طرح سے خوبصورتی کی یا مال کی یا عہدے کی، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ اس نعمت پر اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے،
اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں اونچا سمجھنے لگے. اگر دوسروں کی تحقیر بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو یہ جو ہے یہ عجب یا یہ اعجاب یہ گھمنڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کو تکبر کہا جاتا ہے. تکبر اپنے کو اونچا دوسروں کو نیچا سمجھنے کو کہتے ہیں. اور یہاں یہ کہ بس اپنی بڑائی میں مگن ہے, کسی اور سے اس کو مطلب نہیں, کسی کو حقیر نہیں سمجھتا, کسی کی تذلیل نہیں کرتا, لیکن میں ہوں, میں بہت زبردست ہوں. یہ جو چیز ہے یہ طالب علم میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعجاب المرء بنفسہ, یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے کہ اپنے آپ کو کسی انسان کا اونچا اور اعلیٰ اور کامل سمجھنا, یہ اس کے لیے ہلاکت کی سیڑھی ہے. تو اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے 3039 پر اس کو حسن کہا ہے. تو طالب علم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے, میں اونچا نہیں, میں کم ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے یہ اس کا فضل و کرم ہے, اور ہم کو اس علم کے حاصل کرنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں نبھانا ہے. معلوم نہیں ہم نبھا پائیں کہ نہیں, اللہ اس کی توفیق دے کہ علم کا حق ادا کر پائیں. یہ مزاج طالب علم کے اندر ہونا چاہیے, نہ ہے کہ میں اعلیٰ اور عرفہ ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مالک ابن دینار صغار تابعین میں سے ہیں, کہتے ہیں من تعلم العلم للعمل کسرہ ومن تعلمہ لغیر العمل زادہ فخرا. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے, روایت نمبر 987, اور یہ روایت حسن ہے. کہتے ہیں جو علم عمل کے لیے حاصل کرے وہ علم اس کو توڑ دیتا ہے, یعنی اس کو چھوٹا بنا دیتا ہے, یا اس کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے, اس کے گھمنڈ کو توڑ دیتا ہے, اس کی اکڑ کو توڑ دیتا ہے. جو علم عمل کے لیے حاصل کیا جائے وہ علم انسان کی بڑائی کو توڑ دیتا ہے, اس میں تواضع پیدا کرتا ہے. ومن تعلمہ لغیر العمل زادہ فخرا, اور جو آدمی عمل کے لیے علم حاصل نہ کرے, عمل کی بجائے کسی اور غرض سے, فاسد غرض سے علم حاصل کرے, تو ایسا علم انسان کے اندر فخر پیدا کرتا ہے. ظاہر بات ہے عمل کے لیے اگر حاصل نہیں کیا تو کیوں کیا؟ لوگوں میں بڑائی کے لیے, لوگوں کا پیشوا بننے کے لیے. لوگوں کے درمیان جیسے لباس کے ذریعے سے آدمی مزین اپنے آپ کو کرتا ہے, علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو مزین کرے, لوگوں کے سامنے ناز کرے, اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو اپنا محتاج بنائے. یہ ساری اغراض جو ہیں یہ فاسد اغراض ہیں. طالب علم کو اس نیت سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. تو کہا کہ وَمَن تَعَلَّمَهُ لِغَيْرِ الْعَمَلِ زَادَهُ فَخْرًا. تو معلوم ہوا کہ انسان کے علم پر ناز کرنے اور گھمنڈ کرنے کی اصل جڑ اس کی نیت میں ہوتی ہے. وہ عمل کے لیے علم حاصل کرے, اپنے آپ کو عمل پر لانے کے لیے, دوسروں کو عمل پر لانے کے لیے, جنت کے راستے پر چلنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے علم حاصل کرے, تو یہ چیز اس کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے. اور تواضع میں رفعت ہے. تواضع میں علم ہو اس کے پاس, لیکن وہ کہ بھائی ہم تو اتنے علم والے نہیں, ہم سے بڑے بڑے جانکار لوگ ہیں دنیا میں, فلاں سے پوچھیے آپ, ان کے پاس علم ہے, وہ بتائیں گے آپ کو. صحابہ بعض اوقات ایسا بھی کرتے تھے, علم ہونے کے باوجود اپنے سے زیادہ علم والوں کی طرف مسائل کو پھیر دیتے تھے. اس میں لوگوں کو بھی تربیت ہوتی تھی کہ بعض مسائل انسان نہیں بھی جانتا ہے اور بڑوں سے پوچھنا چاہیے, جانکار لوگوں سے پوچھنا چاہیے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر جانکار سے اوپر ایک جاننے والا ہے. تو انسان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, روایت نمبر 2588, کہ جو بھی شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اس تواضع اختیار کرنے کے بدلے اس کو مزید رفعت عطا فرماتا ہے. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے, جو اللہ کی خاطر اپنے کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے, آخرت میں یقیناً اور کبھی دنیا میں بھی کر دیتا ہے. لیکن جو گھمنڈ اختیار کرتا ہے اس کو اللہ ذلیل کرتا ہے. اللہ کی عبادت سے گھمنڈ تو اور بھی سخت ہے, بندوں کے مقابلے میں بھی گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں, میری عبادت بندگی اختیار کرنے کے مقابلے میں گھمنڈ کو اپناتے ہیں, گھمنڈ کا راستہ اپناتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, یقیناً ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. تو گھمنڈ کے لیے ذلت ہے, تواضع کے لیے عزت ہے.
لہٰذا ایک انسان علم واقعی اس کے دل میں پیوست ہے اور علم صحیح طور پر اس کے دل میں مزین ہے، اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے چلتا ہے، دکھانے کے لیے نہیں۔ بعض اوقات تواضع جو ہوتی ہے وہ ایسی بھی ہوتی کہ میں تواضع اختیار کروں تاکہ لوگ کتنی تواضع والا انسان ہے، کتنا نیک اللہ والا ہے۔ تواضع کا اظہار ہو اور دل میں نہ ہو تو یہ مکر و فریب ہے۔ تواضع دل میں ہوتی ہے کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کے چلنے میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، تو وہ نتیجہ ہے رحمان کی عظمت کے احساس کا۔ جب اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے تو یہ عظمت کا احساس انسان سے اس کی بڑائی کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ کی عظمت کا احساس حقیقی طور پر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ احساس اللہ کی عظمت کی یہ معرفت انسان سے اس کی بڑائی چھین لیتی ہے، اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کو اگر نہیں پہچانا اس نے تو سارا علم کیا مطلب ہے اس کا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو معلوم ہوا کہ علم اور تواضع کی جوڑی ہے، سچا علم، نفع بخش علم، اور علم سے واقعی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان علم کے باوجود متواضع ہے، وہ چھوٹا بنتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے دل میں اپنے اندر، چاہے باہر اس کا اظہار ہو یا نہ ہو، باہر ہونا ہی ہونا ہے، لیکن باہر اظہار ہو لیکن اندر نہ ہو، یہ خطرہ ہے، یہ مکر و فریب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک چیز، ایک ادب علم والوں کے لیے، طالب علم کے لیے، علم میں مشغول ہونے والوں کے لیے ہے کہ آدمی ہمیشہ تواضع اختیار کرے۔ باب نمبر 22، وقت کی قدر اور صحیح استعمال۔ ہماری اصل پونجی مال نہیں ہے، وقت ہے۔ ہمارا اصل سرمایہ مال و دولت اور دنیا کے اسباب اور یہاں کی ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارا وقت ہے۔ اور یہ جو وقت ہے اس کا ایک یعنی قاعدہ ہے کہ وقت کو قرار نہیں ہے، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی محدود ہے اور اس میں سے ہر لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس بچے کچے وقت میں ہم کو اپنی نجات کا سامان علم و عمل کے ذریعے سے ظاہر و باطن اختیار کرنا ہے۔ جو کچھ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کر سکتے جہنم سے، ہم کو کرنا ہے، اس کا راستہ تلاش کرنا ہے اور اس راستے پر چل کے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی عمارت میں ہو اور الارم ہو کہ عمارت اب گرنے والی ہے یا عمارت میں آگ لگ گئی ہے، اب جتنے عمارت میں ہیں وہ خالی کریں اس عمارت کو، تو آدمی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ راستہ کہاں ہے باہر نکلنے کا، اور شارٹ کٹ کون سا ہے، اور راستہ جاننے کے بعد دوڑ پڑتا ہے اس راستے پر تاکہ وہ جلدی سے جلدی اس عمارت سے باہر نکلے تاکہ ہلاک نہ ہو۔ یہی علم کا حاصل ہے۔ معلوم پڑ گیا جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ جلدی بھاگ، دوڑ اس راستے پہ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ سارے انبیاء کی دعوت کا حاصل یہ ہے، اللہ کی طرف دوڑو، اس لیے کہ اللہ کی بجائے تم کو اللہ کے عقاب و عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ علم یہ سکھاتا ہے دیکھ جس حال میں تو ہے اس میں تو ہلاک ہو سکتا ہے، بیدار ہو جا، جاگ، اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا توڑ پھوڑ کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ختم کر دے گا، اور بہت ممکن ہے اور یقیناً اس سے پہلے تجھ کو موت آ سکتی ہے۔ تو جلدی سے جلدی اپنے بچاؤ کے لیے دوڑ، اس کا راستہ معلوم کر اور بھاگ، نکل اس عذاب سے، اس ہلاکت کے گڑھے سے نکل اور نجات کی طرف۔ سارے علم کا حاصل یہ ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹائم بہت کم ہے، اس میں جان لینا اور اس میں کوشش کر کے اس معلوم کو اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو نجات یافتہ بنانا، یہ ساری زندگی کا حاصل ہے، یہ انسان کی عقل مندی ہے۔ ٹائم کی اہمیت سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ امام البخاری نے کتاب الرقاق میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 6412۔ دو نعمتیں ہیں
اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان دو نعمتوں کے سلسلے میں مغبون ہیں. مغبون تجارت میں دھوکہ کھانے والا. جو آدمی تجارت میں دھوکہ کھا جائے، وہ اپنی متاع کو قیمتی کو کم کے بدلے فروخت کر دے، سستے میں بیچ دے، یا سستی چیز کو مہنگے میں خرید لے. یہ کیا ہو گیا؟ اس کو دھوکہ دے دیا، کوئی تجارت میں خسارے میں پڑ گیا، لاس ہو گیا اس کو. تو کہا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے معاملے میں ان کو تجارت کے طور پر کچھ دے کے کچھ لینا، اس میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں. تجارت میں کیا کرتا ہے آدمی؟ کچھ دیتا ہے، اس کے بدلے کچھ لیتا ہے. اگر لی ہوئی چیز قیمتی ہے اور دی ہوئی چیز کمتر ہے، نفع ہو گیا. اور دی ہوئی چیز قیمتی ہے، گئی قیمتی آئی کمتر، تو یہ نقصان ہے. تو اب ایک انسان کے پاس دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، صحت اور فراغت. ٹائم ہے جس میں آدمی کچھ کرے، اور اس کرنے کے لیے جسم ہے جو صلاحیتوں کا مالک ہے. اس جسم اور اس وقت کو استعمال کر کے کمتر کو دے کر اعلیٰ کو پانا، یہ انسان کی عقل مندی ہے. لیکن اس جسم کو، اس صحت کو اور اس وقت کو آدمی کمتر میں خرچ کریں اور اس کو ضائع کر دے اور اعلیٰ نہ پائے، اس سے بھی گھٹیا حاصل کر لے، گھٹیا لذتیں اس سے پائیں، اور اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو اور اپنی صحت کو برباد کر لیں، ضائع کر دیں، تو ایسا آدمی سب سے زیادہ نادان ہی دھوکے میں پڑ گیا ہے. اس کی تجارت لاس ہو گئی. اعلیٰ زندگی پانے کے لیے اس چھوٹی سی زندگی کو خرچ کر، بہترین خوبصورت جسم اور صحت اور سب کچھ پانے کے لیے، تو اس جسم کو کھپا استعمال کر اللہ کی مرضیات میں، تو اس کو اس سے بہتر ملے گا آخرت میں، بلکہ دنیا میں بھی اس سے اعلیٰ زندگی فکر و عمل کی تجھ کو نصیب ہوگی، داخلی باطنی. اگر آدمی یہ نہ کرے تو آدمی گھاٹے میں ہے. اس لیے آپ دیکھیے کتنی لذتوں میں پڑے رہنے والے لوگ، ان کا آخری اسٹیشن ندامت ہوتا ہے. ان کی گاڑی چلتی ہے انٹرٹینمنٹ والی، لیکن ان کا آخری اسٹیشن کیا ہوتا ہے؟ ندامت. بلکہ ہر اسٹیشن پہ ان کو ندامت نصیب ہوتی ہے، تو ان کو سکون نہیں ملتا ہے. لذتوں والوں کا یہ حال ہوتا ہے. لیکن کتنے تعبد کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، مجاہدے کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، جن کو اپنی عبادات میں سکون نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ زندگی امتحان ہے، طالب علم کو اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ وہ نہ خود ہدایت یافتہ ہوگا، نہ دوسروں کو رہنمائی دے پائے گا کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک ایک منٹ جا رہا ہے، ایک ایک دن گیا، آج پورا دن چلا گیا، 24 گھنٹے چلے گئے. ایک آدمی مرا ہوا قبر میں پڑا ہوا ہے، اگر اس کو کہا جائے کتنا ٹائم چاہیے تجھ کو جنت میں جانے کے لیے، 5 سیکنڈ دے دو، میں اللہ سے توبہ کر لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا. بس کفر میں پڑا ہوا آدمی بھی 5 سیکنڈ کتنے قیمتی ہیں. سالوں سال گزر جا رہے، انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. اس سے نادان اور کون ہو سکتا ہے؟ کتنے سارے مراتب حاصل کر سکتا تھا. اگر علم یہ نہ دیں تو کتنا بڑا ناکام انسان ہے. اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا. تو وقت اور صحت. بعد میں آدمی چاہ رہا ہے، نکاح نہیں ہوا تھا، پڑھتا تھا، درس میں آتا تھا، علماء سے پوچھتا تھا، صحبت میں بیٹھتا تھا، گھر تک جاتا تھا عالم صاحب کے درس سے. نکاح ہو گیا اور پھر بیوی بچے، ذمہ داریاں بڑھ گئیں. اب خود بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں، تو عالم صاحب کے لیے کہاں سے نکلے گا وقت؟ تو اب نہ دینی دروس میں نہ کچھ. اس دور کو اگر استعمال کر لیتا اور وہ سب کچھ سیکھ لیتا کہ بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، تجارت کیسے کی جاتی ہے اور کیا نہیں، ساری چیزیں، تو کام آتا. ایک آدمی صحت مند ہے، آج پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، حفظ کر سکتا ہے. ہوتے ہوتے عمر کے ایسے مرحلے میں پہنچ گیا، اب چشمہ پہن کے بھی ٹھیک سے دکھتا نہیں ہے، اور زیادہ دیر پڑھیں گے تو سر گھومنے لگتا ہے، اور کچھ یاد رہتا نہیں. اب کیا فائدہ؟ اب ریٹائرڈ ہونے کی بات کر رہا ہے. تو جو وقت تھا جس میں یادداشت اچھی تھی، جس کے اندر سب کچھ سیکھ سکتا تھا، مجالس میں بیٹھ سکتا تھا، اب تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، اب کمر دکھنے لگتی ہے، پاؤں اکڑ جاتے ہیں. اب جا کے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ابھی بھی کرنا غلط نہیں ہے، لیکن تو نے بہت اچھا وقت ضائع کر دیا. خیر ابھی تو کر، لیکن تو اس سے زیادہ پہلے اگر کرتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. اس وقت میں آدمی کو ندامت ہوتی کہ کاش کہ میں اس وقت کرتا. تو اب جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. حیاتک قبل موتک.
اپنی زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے. آج زندگی ہے، کل ختم ہو جائے گی. آج عمل کر کے تو جتنے مراتب جنت کے حاصل کر سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں. مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو غنیمت جان بیماری کے آنے سے پہلے. آج حج کر سکتا ہے، دروس میں جا سکتا ہے، مسجد جا سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. کل بیمار پڑ جائے گا، بستر پہ پڑ جائے گا. آج وہ عمل کر لیں کہ کل اگر بیمار پڑ بھی جائیں تو صحت میں تیری مداومت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں وہ لکھتا چلا جائیں جو تو صحت کے دنوں میں کرتا تھا جب تو بیمار ہو گیا. جب آدمی صحت میں کسی عمل کا پابند ہوتا ہے، بیماری میں نہیں کر پاتا ہے، تو بیماری میں اس کے لیے وہ لکھا جاتا ہے. تو آج صحت کے دنوں میں کرنے کا عادی بن، تاکہ بیمار ہو جائے اور نہ کر پائے تبھی بھی تیرے لیے وہ لکھا جائے. اور آج وہ کر لیں جو کل نہیں کر پائے گا بیماری میں. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور تو اپنی فراغت کو غنیمت جان مصروف و مشغول ہونے سے پہلے. بزی ہو گیا، بہت ٹائم ہی نہیں ملتا کسی چیز کے لیے. آج ٹائم ہے تو غنیمت جان، اس ٹائم کو صحیح استعمال کر. وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور اپنی جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے سے پہلے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو غنیمت جان مفلس اور فقیر ہونے سے پہلے، تنگ دست ہونے سے پہلے. آج جو خرچ کر سکتا ہے کر خیر کے کاموں میں، کل غریب ہو جائے گا، صرف نیتیں کرتا رہ جائے گا، تمنائیں کرتا رہ جائے گا. آج عمل کر سکتا ہے. اب آدمی کہے گا کہ صاحب میں ٹھیک ہے تب نیت کر کے پالوں گا. آج اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو نیت پر بھی تو ثواب ملتا ہے نا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. یاد رکھیں، نیت کرنے والے کو ایک اجر ملتا ہے اور عمل کرنے والے کی شروعات 10 سے ہوتی ہے. تو اعمال کی تضعیف جو ہوتی ہے وہ عامل کے لیے ہے، ناوی کے لیے نہیں ہے. یاد رکھیں اس کو. عمل کی تضعیف، کئی گنا ثواب کر کے ملنا، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، الی اضعاف کثیرہ، بلکہ ایک اور کئی گنا اس کو ملتا ہے. وہ عمل کرنے والے کے لیے ہے. کئی گنا کر کے ثواب ملنا عمل کرنے والے کے لیے. نیت کرنے والے کے لیے ایک. تو آپ کو ایک چاہیے تو آپ نیت کریں، لیکن آپ کو کئی گنا چاہیے تو آپ آج عمل کا موقع ہے، آج کریں. یہ فرق ہے دونوں کے اندر. تو کہا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو غنیمت جان فقر و فاقے کی نوبت آنے سے پہلے. اس حدیث کو امام حاکم اور بہقی نے روایت کیا شعب الایمان میں، اور اسی طرح سے دیگر محدثین نے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں 1077 پر اس کو صحیح کہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو غنیمت جان مشغولیت سے پہلے. کتنے لوگ ہیں آج آپ دیکھیے بیٹھا صبح سے شام تک، کوئی فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ ہیں، کوئی انسٹاگرام پہ ہے، کوئی یوٹیوب پہ کوئی ہے، ہر وقت اسی میں پڑا ہوا ہے. سلام پھیرا اسی میں، استنجا سے باہر آیا اسی میں، لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی، مسجد میں امام صاحب کے آنے میں لیٹ ہو گیا پھر وہی. تو آپ دیکھیے کہ وقت کس میں جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا تو فضولیات میں ہوتا ہے. بعض لوگ دین کی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن دین بھی خرافات والی بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. قابل اعتماد علماء نہیں، اللہ مغلم یہاں وہاں سے ساری چیزیں اسی میں وقت جا رہا ہے، حاصل کچھ نہیں ہے. آپ نے کسی انسان کو دیکھا کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ عالم اور مفتی بن گیا، یا کوئی قابل قدر علم جو چاہیے تھا اس کو مل گیا کہ واٹس ایپ سے فارغ ہوں میں؟ کوئی ملا آپ کو؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو. علماء کے ساتھ مداومت کے ساتھ علم حاصل کرنا، ان کی رہنمائی میں رہنا، ان کے دروس سننا، پابندی کے ساتھ کتابیں پڑھنا، ان کی مجالس میں جانا، یہ ایک الگ راستہ ہے. لیکن بکھری ہوئی باتیں یہاں وہاں کی اول فول، جس میں مراتب بھی نہ ہو، تدرج بھی نہ ہو، اور اس میں اعتماد کے لائق بھی چیزیں نہ ہوں، ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، زندگی چلی جا رہی ہے. کب تک کریں گے اس کو؟ اور کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے؟ نہیں ہم اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر، کب تک دھوکہ دیں گے؟ لیکن کیا مسئلہ کیا ہے کہ الگ الگ چیزیں انٹرٹینمنٹ اور لذت کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے آدمی بار بار اس کی طرف جاتا ہے. لیکن علماء سے پابندی کے ساتھ علم حاصل کرنا درجہ بدرجہ یہ آدمی نہیں کر پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نفس پابند ہونا نہیں چاہتا ہے. تو یاد رکھیں آؤٹ پٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس.
5 سال سے آپ دیکھیے جو آدمی واٹس ایپ فیس بک میں لگا ہوا ہے دینی مجالس میں نہیں آتا، چیک کیجئے، ٹیسٹ کیجئے اس کا علم کتنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کنفیوژن میں جائے گا وہ، کتنے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وقت کو صحیح استعمال کریں، برباد نہ کریں، علماء سے سیکھیں، علماء کی مجالس میں جائیں، ان کے دروس کو سیکھیں۔ ٹھیک ہے علماء دور آپ سے ہیں، آپ یوٹیوب کے ذریعے سے ہی سیکھیے، جیسے ابھی یہ جیسے زوم ہے یا اس طرح سے جو بھی ذرائع ہیں وسائل ہیں اس سے سیکھیے، لیکن پابندی کے ساتھ اہل علم سے جڑے رہنا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہاں وہاں سے تتر بتر بکھرا ہوا علم لینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ابن جماعہ کہتے ہیں ان یبادر شبابہ، نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا کیا اس کو کرنا چاہیے، کہتے ہیں ان یبادر شبابہ واوقات عمرہ الى التحصیل ولا یغتر بخدع التسویف والتأمیل فإن كل ساعة تمضی من عمرہ لا بدل لها ولا عوض عنها، کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی ہی میں اور اپنی عمر کے جلدی کے اوقات میں جو بھی اوقات میسر ہوں اس میں جلدی کرے۔ کس چیز کے لیے جلدی کرے؟ الی التحصیل، علم حاصل کرنے کے لیے، جوانی میں خصوصاً، اور جو بھی فراغت کے اوقات ہیں اس میں جلدی کرے، ان کو ضائع نہ کرے، ان کو نکل نہ جانے دے ہاتھ سے۔ اور ولا یغتر بخدع التسویف والتأمیل، دھوکہ نہ کھائیں، دھوکہ نہ کھائیں تسویف اور تأمیل سے۔ تسویف کیا ہے؟ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، کریں گے، آئے گا ٹائم انشاءاللہ، ہم بھی بیٹھیں گے کبھی درس میں، ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی کریں گے۔ تسویف انشاءاللہ مستقبل میں کریں گے، فیوچر میں، چیزوں کو سوف کرتے رہنا، ٹالتے رہنا۔ اور تأمیل، عمل، انسان کا امیدیں باندھ لینا، کاش کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤں اور پھر میں دین کا علم حاصل کرتا رہوں اور علامہ بن جاؤں۔ آدمی ملک الموت اس سے پہلے آ جاتا ہے۔ آدمی ٹالتا رہے اور مستقبل میں امیدیں باندھتا رہے کہ انشاءاللہ کریں گے ضرور، اور آگے ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں کروں گا۔ نہیں آتا ایسا، تیرے ہاتھ میں آج ہے، مستقبل تیرے ہاتھ میں نہیں، کل کیا ہوگا، اگلے لمحے کیا ہوگا، تجھ کو کیا معلوم ہے؟ تو اب جو لمحہ تیرے پاس ہے اس کو زمین میں بیج بو دے، اس سے کچھ اگ سکتا ہے۔ کل مستقبل میں مجھ کو بیج ملیں گے اور اس کے بعد فصل اگے گی، سب ہوائی خیالات ہیں، ہوائی محل ہیں۔ نہیں، آج کو غنیمت جان، اگر آج تیرے پاس وقت ہے اس کو صحیح مینج کر۔ وقت کو کیا مینج کرے گا؟ اپنے آپ کو مینج کر۔ وقت تو سب کو 24 گھنٹے ملتا ہے، تو خود آزاد ہے، تو خود غلط چیزوں میں جا رہا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیں، وقت نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ آپ کی پرائیورٹیز الگ ہیں۔ ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، پھر کیوں وقت نہیں ملتا؟ تو کسی ایسی چیز میں وقت لگا رہا ہے جس کی وجہ سے تجھ کو جس میں لگانا چاہیے وقت نہیں مل پا رہا ہے۔ تو تیری ترجیحات کو بدل، اپنی پرائیورٹیز کو بدل۔ دیکھ کہیں تو نے غلط چیزوں کو پرائیورٹائز تو نہیں کیا ہے، غلط چیزوں کو تو نے ترجیح تو نہیں دی ہے، اپنی اولویات کو بدل، تیرے پاس وقت اپنے آپ آ جائے گا۔ اس لیے کہ زندگی میں انسان سب کچھ نہیں کر سکتا ہے، کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو نو بولنا پڑتا ہے، تبھی کچھ چیزوں کو یس بول پاتا ہے۔ تو صحیح چیزوں کو یس بول، غلط چیزوں کو نو بول، اپنے آپ تیرے پاس وقت آئے گا۔ کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کی ترجیحات الگ ہوتی ہیں۔ ہاں کبھی ازدحام ہوتا ہے ترجیحات میں بھی چیزوں کا، پھر بھی اس کو ترجیحات دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز زیادہ مناسب ہے، اولا و انسب، یہی عقل مندی اور یہی تاجر صحیح آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ اتنا آدمی ٹالتا رہے خیر کو، علم و عمل کو، کہ آخرت میں جہنم میں چلا جائے، اس سے زیادہ نادان آدمی کون ہے کہ جس کو زندگی دی گئی اور وہ زندگی اس کے لیے بہتر زندگی کے لیے سیڑھی نہیں بن سکی، نجات کا راستہ نہیں بن سکی، اس نے اپنے وقت کو برباد کر دیا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے تاکہ ہم وہ نیک عمل کر کے آئیں جو اس سے پہلے ہم نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے ہم جن کو نظر انداز کرتے آئے، اب اللہ ہم کر کے آتے ہیں، اب ہم نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ اس جہنم سے ہم کو نکال کے ایک موقع دے دے، پھر سے دنیا میں ڈال دے،
جو عمل نہیں کرتے تھے نا، ہم نے جو چھوڑا ہم سب کر کے آتے ہیں. جو کرنا تھا نہیں کیا، اب کریں گے. اب کیا کریں گے؟ وہ موقع تھا، یہ موقع نہیں ہے. تم عمل کے دور سے نکل کے انجام کے دور میں آئے ہو. انجام کے دور میں تم چاہتے ہو کہ تم کو عمل کا موقع دیا جائے. جو موقع دیا تھا اس کا کیا کیا تم نے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ہوش میں آنے والا اگر چاہیں تو ہوش میں آ جائے؟ نصیحت میں غور کر کے اپنی اصلاح کرنے والا، متنبہ ہونے والا اگر متنبہ ہونا چاہے تو ہو جائے. کیا اتنی عمر نہیں دی تھی غور و فکر کرنے کے لیے؟ ٹائم نہیں دیا تھا سوچنے کے لیے؟ وجاءکم النذیر، ٹھیک ہے تمہاری اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ تم واقعات میں غور کر کے، احوال میں غور کر کے اپنے آپ کو صحیح بنا سکو. صاف اور صریح الفاظ میں بولنے والا انسان، داعی، انبیاء تمہارے پاس آئیں. وجاءکم النذیر، خبردار کرنے والا بھی تو تمہارے پاس آیا، اس کو بھی تم نے نظر انداز کر دیا. اپنے اطراف بدلتے ہوئے لیل و نہار کو اور واقعات کو اور ان کے عواقب کو دیکھ کر تم نے نصیحت نہیں لی. گزرتے ہوئے وقت کو، ایام کو تم نے دیکھ کر اپنے آپ کو تیار نہیں کیا آخرت کے لیے. ٹھیک، تمہارے پاس سمجھانے والا بھی آیا، جاگو، اس کو بھی تم نے نظر انداز کر دیا. اب کیا بچا تمہارے پاس؟ تم کو نہیں معلوم تھا ایسا نہیں ہے، تم سب جانتے تھے. تم نے اس کو نہیں چنا، تم نے کسی اور کو چنا. آخرت کے مقابلے میں تم نے دنیا کو چنا. خالق کے بجائے تم نے خلق کو چنا. اللہ کے تقرب کے بجائے تم نے دنیا کی لذتوں کو چنا. اب فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو، ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں. تم ظالم ہو، تم ظالم ہو، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم ظالم ہو. اللہ کا عدل ہے، سزا اللہ کا ظلم نہیں ہے. یہ تمہارا اپنے اوپر ظلم ہے کہ تم نے اپنے نفس کو جنت کی بجائے جنت سے محروم کر کے، حقدار وہ جنت کا تھا. تمہاری ذات، تمہارا وجود جنت کا حقدار تھا. اللہ نے دروازہ بھی کھلا رکھا تھا، راستہ بھی مہیا اور فراہم کیا تھا اور بتایا تھا. تم نے اس راستے کی بجائے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈال کے اپنے اوپر ظلم کیا. جس کا وہ حقدار تھا تم نے اس کی بجائے کسی اور چیز کا اس کو حقدار بنا دیا. تم ظالم ہو، اب تمہاری کوئی مدد ہونے والی نہیں ہے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب کیا کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اب ہر ایک اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے. اب تمہارے کوئی مددگار نہیں. تو آپ دیکھیے، اپنی مدد آپ کریں. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر. معلوم ہے کہ یہ وقت جو ہم کو ملا ہوا ہے یہ ہوش میں آنے کے لیے ہے. ہم سمجھیں اپنی زندگی کے مقصد کو، اس مقصد کی تکمیل کے لیے راستے کو جانیں، اس راستے پر چلنے کے طریقے کو سیکھیں، اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو جانیں، ان رکاوٹوں کے علاج اور حل کو پہچانیں، اور اس راستے پر اور نفس کی کمیوں کو اور راستے کے مسائل کو جانیں، حل کو جانیں، اپنے علاج کو جانیں، اور پھر وہ کریں جو کرنا چاہیے تاکہ منزل تک پہنچ جائے. نہیں تو پھر جہنم کا گڑھائی اس انسان کے لیے ہے. یہاں یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. طالب علم کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کرے. کبھی انسان اچھا ہوتا ہے اور وقت کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، لیکن کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے وقت کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں. طالب علم کو، عالم کو، بلکہ ہر انسان کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من صحبت البطالین. اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. کن سے؟ کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ بچا مجھ کو ایسے لوگوں سے جو وقت برباد کرتے ہیں. بطال جو ایسے کاموں میں وقت گزار دے جو ویسٹ ہے، جس کا حاصل کچھ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بس بیٹھے بیٹھے یہاں وہاں کی فضول گپ شپ ہے، بلکہ اس سے زیادہ بدتر یہ ہے اس کی غیبت، بے حیائی کی باتیں، فلانی بہو بیٹیوں کے بارے میں گفتگو، فلموں کی باتیں، گانے، ترانے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو غیر شرعی چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں، ان کا تذکرہ کرنے میں اپنے وقت کو برباد کر دینا. یا ایسی چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو مقصود میں مفید نہیں ہے. انسان کی یعنی بھلائی یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کو ایسی چیزوں میں صرف کرے جو اس کے مقصود کی تقویت اور اس کے مقصود کے حصول میں مددگار ہوں. ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے
کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصود میں مفید نہ ہو. لا یعنی سے مراد کیا ہے؟ جس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. مطلب واسطہ نہیں کا مطلب یہ کہ جو اس کے مقصود سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے زندگی کے مقصد سے وہ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے مقصد میں کوئی فائدہ نہیں دیتا ہو، تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے. تو اگر ایسا آدمی کرے گا اس کا وقت بچے گا. بہت سارے لوگ ایسے لوگوں سے دور، ملا فلاں مسجد کے باہر ملا، بیٹھا ادھر ادھر کی خرافات پہ تذکرہ کرتا رہا، مغرب کے بعد بیٹھا تو عشاء کا وقت ہو گیا. حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں سوائے گناہوں کے. یا اگر گناہ نہیں بھی ہوا یا وہاں کی باتیں، بس وقت نکل گیا، اس میں کچھ اچھا کام اس میں کر سکتا تھا، پھر دوڑا دوڑا جا رہا ہے، وقت گیا میرا. اتنی دیر میں کتنا پڑھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا علماء کے دروس وغیرہ، کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو وقت بچانا ایسے لوگوں سے جو چپکنے کے بعد چھوڑتے نہیں، اور ایسی چیزیں جو ہیں خود ڈوب رہے ہیں دوسروں کو بھی لے کے ڈوبتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا. ہاں نصیحت ان کو کی جائے، ان کی پریشانی میں ان کے کام آیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو دو باتیں خیر کی بتائی جائیں، لیکن ان کو مسلط نہ کیا جائے اپنے اوپر، اپنے آپ کو ان سے بچایا جائے. تو یہ باب نمبر 22 ہے. باب نمبر 23 اشاعت علم. خواتین بھی دیکھیے جو ہے وقت کے ضائع کرنے کے اعتبار سے وقت نہیں ملتا ہم کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، دین کے لیے، اور پڑوسن کی غیبت کرنے کے لیے کتنا وقت ملتا ہے؟ ماشاءاللہ اس میں تو برکت ہی برکت ہے. سارے خاندان کی پوری جو ہے کھول کے کتاب بیٹھ جانا، آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا، کتنی دنیا کی زیورات کی باتوں سے لے کے کپڑوں کی باتوں سے لے کے کون سی مارکیٹ میں کیا آسان ملتا ہے کا ڈیٹا جمع کرنا اور سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دینی باتیں، دین کے دروس سننا نہیں ہو پاتا ہے. وقت ضائع نہ کریں، اللہ سے ڈریں، آخرت کی فکر کریں، اپنے اوقات کو سنبھالیں. آپ کے زیورات سے زیادہ قیمتی آپ کا وقت ہے. آپ کے زیورات آپ کو جنتی نہیں بنا سکتے الا یہ کہ ان میں اللہ کا حکم پورا کیا جائے، لیکن آپ کا وقت یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے. اس کو آپ بڑی سے بڑی چیز میں لگا کے بڑی سے بڑی خیر حاصل کر سکتے ہیں. باب نمبر 23 اشاعت علم. اشاعت علم طالب علم کے لیے ایک یہ بھی موقع ہے کہ وہ اپنے علم کے اجر کو بڑھائے، اس کو دوسروں میں تقسیم کر کے. علم تو گھٹتا نہیں، لیکن اس سے نفع بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہ خود اس کے علم کی پختگی اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں. اس میں فرق یاد رکھیں، ذرا اس کو سمجھائیں گے بھی انشاءاللہ. بلغوا عنی ولو آیہ، تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ یہ ہے کہ ایک انسان جتنا جانتا ہے اس کو جوں کا توں پہنچا دے. اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش رکھے ایسے انسان کو جو ہم سے ایک بات سنے، ہماری کوئی حدیث سنے، اسے محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچا دے. بعینی ہی علم کا دوسروں تک پہنچا دینا، اس کے متون کا، اس کی باتوں کا، یہ تبلیغ ہے. اس میں یادداشت اصل ہوتی ہے. ہاں لوگوں کو دین کی تفہیم کرنا، اس کے لیے گہرا علم ضروری ہے. دعوت الی اللہ جس کو آپ کہیں، یا مناظرہ یا مجادلہ یا اس طرح سے دوسری چیزیں ہیں، حتیٰ کہ واعظ و نصیحت بھی، اس کے لیے بھی گہرے علم کی ضرورت ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس دعوت کے لیے انسان کے لیے حکمت ضروری ہے، اور حکمت گہرے علم کو کہتے ہیں، سطحی علم کو نہیں کہتے ہیں. لہٰذا جو انسان لوگوں میں خطابت اور لوگوں کی تربیت اور اس طرح کی ذمہ داری نبھانے کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے پاس گہرا علم ہو. یہ دونوں فرق یاد رکھیں. ہاں علماء سے کچھ بات سنی، اس کو پہنچا دیا، عالم ہونے کی ضرورت نہیں. فلاں کتاب میں یا خطاب میں کوئی چیز سنی، یاد رکھا، اس کو جوں کا توں دوسروں تک پہنچا دیا، اس کے لیے بڑا عالم ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن آدمی درس و تدریس کا میدان اس میں کود پڑے، یا مناظرے کے میدان میں کود پڑے، یا تالیف اور جو ہے اس طرح کے میدان میں کود پڑے، اس کو چاہیے کہ اپنے سے بڑوں سے اجازت لے کہ کیا میں اس کا اہل ہوں یا نہیں ہوں. یہ تواضع بھی ہے اور واقعی
سداد کا اور نجات کا یہ ایک پیمانہ بھی ہے اور ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو بلغوا انی ولو آیا، طالب علم میں حرص ہونا چاہیے کہ جو علم مجھ کو ملے گا دوسروں تک پہنچاؤں گا میں، کمی زیادتی کے بغیر، اپنی تفسیر و تشریح ملائے بغیر، سمجھا کچھ، سنا کچھ، سمجھا کچھ، بتایا کچھ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا، بلکہ جو کا تم پہنچانا، مجھ سے پہنچاؤ، اپنی طرف سے نہیں۔ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ، جو آپ سے لیا ہے، چاہے وہ بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، براہ راست آپ سے لیا ہو یا صحابہ اور روات اور اہل علم سے لیا ہو، جو کا تو پہنچانا۔ تو یہ طالب علم کو کرنا چاہیے، اسی لیے آپ نے اس کا حکم دیا، اور اس میں یہ بتایا چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو، یعنی کہ بہت علم حاصل کروں گا اور پھر لوگوں کو بتاؤں گا، نہیں، جتنا لیا دے، ہو سکتا ہے کل بھول جائے، لیکن آج ہی تازہ تازہ تیرے پاس علم ہے، پہنچا دے دوسروں تک۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی گمراہی سے بچ جائے، ہو سکتا ہے کوئی کل مر جائے اور آج اس کو سیکھ کر وہ ہدایت پر آ جائے، اس لیے تاخیر مت کر، ایک آیت ہی ہے، پہنچا اس کو، دوسروں تک پہنچا، ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ سلیم ابن عامر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کنا نجلس الی ابی امامۃ الباہلی، ہم حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فیحدثنا حدیثا کثیرا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے کئی احادیث سنایا کرتے تھے، بہت ساری حدیثیں سناتے تھے۔ فَإِذَا سَكَتَ قال اعقلتم، جب وہ سناتے 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 رک جاتے، خاموش ہو جاتے، تو ہم سے کہتے سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد کہتے ابلغوا عنا کما ابلغتم، اب تم بھی ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دو جیسے تم تک پہنچایا گیا، جیسے تم تک علم آیا نا، اب تم اس کو آگے بڑھاؤ، جو دوسرے اور محتاج علم کے ہیں تم ان تک پہنچاؤ، ہم نے تم تک پہنچایا نا، ہاں اب تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس طرح سے نسل در نسل اہل علم سے اور یعنی عدل لوگوں کے ذریعے سے، فقہ لوگوں کے ذریعے سے علم نسلوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اہل علم سے علم لینا اور لوگوں کو، اس کے مستحقین کو اس پہ تقسیم، اس علم کو ان میں تقسیم کرنا، یہ ہمارا طرز ہونا چاہیے۔ طالب علم کو ایسا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا بہت پڑھا اور پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے میدان کو چھوڑ دیا اور اس کو بعض لوگوں کے حوالے کر دیا، تجارت میں لگ گیا، جو کچھ سیکھا تھا سب کا سب ضائع ہو گیا۔ دوسروں کو کیا نقصان فائدہ پہنچاتا، اس کو نقصان ہوا، اس کو فائدہ نہیں ہوا اس کا، اس نے سیکھ کے سب بھلا دیا۔ تو یہ انسان لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے بعض اوقات۔ دیکھو کیا فائدہ مدرسے میں ڈالنے کا، وہ دیکھو فلاں مدرسے میں جا کے کیسا انسان ہے، اس کو کچھ فائدہ ہے، اس کا امت کے لیے خیر ہے کوئی نہ، کچھ بھی نہیں۔ وہ دوسروں کو کیا رہنمائی کرے گا، خود دیکھو گمراہ ہو گیا، اس کی زندگی میں دیکھو بے دینی ہے۔ بعض اوقات ایسا انسان دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ نہ کریں ایسا، بلکہ جو کچھ علم لیا ہے اس کو سیکھیں، اپنی زندگی میں لائیں اور آگے بھی پہنچائیں۔ جو آدمی اس میدان میں رہتا ہے، دوسروں کو سکھاتا رہتا ہے، اس کے علم کی اور اس کے جذبات کی تجدید ہوتی رہتی ہے، بار بار پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ بولنے کی وجہ سے شرم پیدا ہوتی ہے، سب کو بتا رہا مجھ کو بھی کرنا پڑے گا، اپنے آپ عمل کے لیے مجبور ہوتا ہے، اور اس کا تذکرہ، اس کی تجدید ہوتا ہے، علم کی بقا کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو مسند الشامیین میں امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے، روایت نمبر 953 میں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ایک آدمی واقعی علم والا ہے اور علم کے محتاج لوگ اس سے علم مانگیں، پوچھیں اور وہ چھپا جائے، جس کے وہ مستحق ہیں اور جس کے عمل کے وہ مکلف ہیں اور ان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اگر وہ چھپا جائے تو ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ اگر وہ علم والا ہے اور ایسے مقام پر ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگ اس کے محتاج ہیں اور ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اگر وہ نہ بتائے تو گمراہ ہو جائیں گے یا ان کا ضرر ہوگا دینی، اور وہ نہیں بتاتا ہے اور چھپا جاتا ہے کسی مصلحت کی بنیاد پر جو شرعی مصلحت نہیں ہے، ذاتی مصلحت ہے، ایسا انسان اللہ کے ہاں گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب
اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے بینات اور ہدایت نازل کی ہے، کھلی دلیلیں حق کی معرفت کی اور زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں جو رہنمائی اللہ نے دی ہے، حق کے پہچاننے کی دلیلیں اور اسی طرح سے رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کو چھپا جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کو واضح کر دیا ہے اپنی کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں جبکہ حق کی دلیلوں کو اور ہدایت کو واضح کر دیا ہے، اس وضاحت کے بعد بھی جو لوگ اسے چھپا جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ یہاں دیکھیں یلعنہم میں مضارع کا صیغہ ہے، اللہ لعنت کرتا ہے ان پر، کبھی کی تھی اللہ نے لعنت نہیں، اللہ کی لعنت ہوتی رہتی، برستی رہتی ان کے اوپر۔ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے سب ان پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے اور اللہ کی مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں مگر وہ لوگ جو اپنے اس فعل سے رجوع کریں، واپس پلٹ آئیں، اس راستے کو، چھپانے والے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور وَأَصْلَحُوا، اپنے حال کی اصلاح کریں، وَبَيَّنُوا، اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیں، توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور اس کو بیان کریں۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 160۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، دو آیتوں سے، کہ علم کا چھپانا انسان کو اللہ کے ہاں لعنت کا مستحق بناتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے عالم اور متعلم جو ہیں یہ لعنت سے محفوظ ہیں، لعنت سے محفوظ رہتے ہیں، اور ایسا عالم اور ایسا علم والا جو اپنے حاصل شدہ علم کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اور حقدار سے اس کو چھپاتا نہیں، تو ایسا عالم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہے، جو چھپاتا نہیں، اور اگر چھپا جائے لعنت کا مستحق ہے۔ جو علم کو تقسیم کرتا ہے اور نشر کرتا ہے یہ رحمت کا مستحق ہے، بلکہ مخلوق کی دعا کا مستحق ہے، لیکن جو چھپا جائے وہ مخلوق کی لعنت کا مستحق ہے، بلکہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کو لوگوں میں تقسیم کریں۔ ہاں یہ نہیں کہ آپ مفتی بن جائیں، جیسا کہ آگے آئے گا، لیکن جو سیکھا آپ نے، چھوٹی موٹی باتیں جو آپ کو حدیث سن لی اس کو بیان کریں، سنا یاد رکھیں، جیسا سنا ویسے یاد رکھیں اور بیان کریں، یا کچھ مسئلہ علماء سے معلوم کیا حلال و حرام کا، یا کوئی دین کا عبادت کا طریقہ، یا جو بھی چیزیں ہیں، نئی باتیں معلوم ہوئی آپ کے سامنے آئیں معتبر علماء کے ذریعے سے، آپ پہنچائیں اس کو دوسروں تک، چھپا کے نہ رکھیں، سستی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی بات سے کسی کی زندگی بدل جائے، اور ایسا ہوتا ہے۔ ایک آدمی بس باتوں باتوں میں کوئی بات بول دیتا ہے اور دوسرا کہتا ایسا ہے، اور اس کی سمجھ میں بات آتی ہے، اس کو ڈر لگتا ہے اللہ کا، اور اپنی زندگی بدلتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، لیکن اس کو معلوم پڑتا ہے معاملہ بہت گمبھیر ہے، سنگین ہے، تو وہ سدھر جاتا ہے۔ تو یہ کام کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ یہود چھپاتے تھے، یہود و نصارہ کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں نازل کی تھیں ان کو چھپاتے تھے، عرب کے مشرکین کو اور اہل مکہ کو یا مدینہ کو نہیں بتاتے تھے۔ تو یہ جو چھپانا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ علم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، جو بات آدمی کے پاس خیر کی ہے اس کو لوگوں سے بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ۔ جس آدمی کو علم کی کوئی بات، جس آدمی سے علم کی بات کوئی پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپا لیا، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ دنیا میں اپنے منہ کو لگام سے روک رکھا اس نے، سزا بھی اس کی ویسی ہوگی کہ اس کو قیامت کے دن لگام پہنائی جائے گی، لیکن وہ لگام آگ کی لگام ہوگی۔ اس نے علم سے اپنی زبان کو روکے رکھا تو قیامت کے دن وہی لگام اس کو آگ کی لگام ہوگی۔ یہ مستحق سے علم کو چھپانے پر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہوتی جو
کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا یا اس میں کوئی کمزوری آ جائے گی، تو ایسی بات چھپانا ایک الگ باب ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو منع کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ پر جو فضیلت ہے جنت کی، لوگوں کو ابھی مت بیان کرو. یہ ہمیشہ کے لیے چھپانے کی بات نہیں تھی، یہ اس مصلحت کے تحت تھی کہ لوگ اس سے عمل میں کمزور ہو جائیں گے. جب وہ زمانہ گزر گیا تو اپنی وفات کے وقت انہوں نے اس کو بیان کر دیا تاکہ علم چھپانے کا گناہ ان پر نہ ہو. تو دونوں چیزیں ہیں، اس میں چھپانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے، دونوں باتیں اس حدیث میں جمع ہو جاتی، اس لیے اس میں غور کرنا چاہیے. تو علم کو اس کے اہل اور اس کے مستحق سے بتانا ضروری ہے، اس سے چھپانا نہیں ہے. لیکن بعض باتیں ایک عمر تک، ایک مرتبے تک چھپا کے رکھنی پڑتی. اب اتنا بالغ ہو جائے گا علمی اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے تو بتائیں گے. اب بچے کو شروع سے ہی شادی کے سارے معاملات بتا رہے ہیں، وہ مسئلے، وہ کتابیں پڑھنے لگ گیا، اس کی عمر ابھی نہیں ہے. ابھی کہو یہ کتاب تمہارے لیے نہیں ہے، تم دوسری کتابیں پڑھو. تو بعض چیزیں روکنی بھی پڑتی ہیں، اس لیے کہ عمر کا تقاضا یا اسی طرح سے علم کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ نہ پڑھے اس کو، یہ نہ سنے اس کو. تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے، اب آپ سوچیں گے کہ اب تو بتانا ہی پڑے گا، تو آپ کے پاس ادھورا علم ہے اور آپ بتانا شروع کریں، یہ بھی غلط ہے. بلکہ بعض صحابہ واقعی علم ہونے کے باوجود اپنی سے زیادہ علم والوں کی طرف پھیر دیا کرتے تھے. یہ بھی علم کا ادب ہے، یہ برا نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کو بھی لگام پہنائی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے سے پوچھے گا، اور اتنے سارے علماء موجود ہیں، وہ زیادہ علم والوں سے پوچھے گا کیونکہ مسئلہ بڑا ہے. تو بڑے عالم سے پوچھے تاکہ زیادہ بہتر جواب ملے. اس طرح سے اگر آدمی کرتا ہے تبھی بھی کوئی برا نہیں، بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا. ہاں یہ نہ ہو کہ سارے جو ہے مسائل، چھوٹے موٹے مسائل جو ہے علماء کی طرف پھیر دے اور ان کو ان کے اصل کام سے روک دیا جائے اور وہ مصروف ہو جائیں چھوٹے چھوٹے مسائل میں جس کو دوسرے بھی بیان کر سکتے تھے. ایسا بھی نہ کیا جائے، ان کے وقت کی بھی قدر کرنا چاہیے. تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی کہ قیامت کے دن ان کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، یہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم میں موجود ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6284 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. باب نمبر 24. تو یہ معلوم ہوئی. اب آگے بڑھتے ہیں. مائیں اپنی بچیوں کو سکھائیں. بعض اوقات بہت ساری باتیں نکاح اور ازدواجی زندگی سے متعلق بچیوں کو نکاح کے بعد بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں. بعض اوقات حیض کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں. ماں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو سکھائے، گھر گرہستی سکھائے، اس کو مفتی محترمہ بنا کے نہ بھیجے، بلکہ گھر گرہستی اس کو سکھائے. ساس کا دل کیسے جیتا جاتا ہے اور گھر والوں کی خدمت کیسی کی جاتی ہے، یہ چیزیں سکھائے اس کو. شوہر کا دل کیسے جیتا جاتا ہے، اس کی کیسی خدمت کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت کا کیا سلیقہ ہے، گھر والوں سے کیسے رہا جاتا ہے، مل جل کے کیسے رہنا، وہ ساری چیزیں سکھائے. یہ نہیں کہ کچھ ہو تو فون پہ رات میں 2 گھنٹہ بات کرنا. نہیں، آج کل حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یعنی بچیوں کی زندگیاں ماں باپ کی وجہ سے بھی تباہ ہو جاتی ہیں. اتنا زیادہ ان کو کانفیڈنس دینا اور ایسی رہنمائی دینا کہ کیسے شوہر کو کنٹرول کیا جائے، کیسے ساس کے سر پہ مسلط ہوا جائے اور کیسے گھر کو فلاں چیز کی جائے، یہ طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان جہاں جاتا ہے وہ لوگوں کی خدمت کے ذریعے سے ان کا دل جیتتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ذریعے سے انہیں اپنے قریب کرتا ہے. تو بچیوں کو اس طرح کی تربیت ماں باپ کو دینا چاہیے، خاص طور سے ماں کو دینا چاہیے. بیٹا ہے، بالغ ہو گیا، اس کو غسل کے احکام تک معلوم نہیں، اس کو دین کی بنیادی باتیں تک معلوم نہیں ہیں، تو اب آپ یہ نہیں سکھائیں گے، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. اس نے اپنے منہ کو لگام لگا کے رکھا تھا، باہر جاتا تھا، علماء کے بیچ میں بیٹھتا تھا، بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی، سب کچھ کرتا تھا. گھر والوں کو نہیں سکھایا اس نے، گھر والوں کو نہیں سکھایا، اپنی اولاد کو نہیں سکھایا اس نے. کیوں نہیں سکھایا تو نے؟ اس لیے کہ یہاں شہرت نہیں وہاں شہرت ہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی مزہ نہیں آتا وہاں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ یہاں سکھائے گا تو تیری بے عملی سامنے آئے گی. کیوں؟ ان کے سامنے بیان کرے، گھر والوں کے ساتھ میں خاص طور سے، اور جو متعلقین ہیں ان کے سامنے. خیر، باب نمبر 24. بلا علم گفتگو سے اجتناب. طالب علم کو خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ اس دور کا اور ہمیشہ سے رہا ہے. تھوڑی سی معلومات جب آ جاتی ہے تو آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب کوئی مجھے روک نہیں سکتا. ایک تو اس طرف ہے افراط و تفرید کا معاملہ ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن پھر بھی بولتے نہیں.
اور اس کو علم کو اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں، مستحقین تک بھی اس کو نہیں پہنچاتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ادھورا ہوتا ہے لیکن بولنے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر اس میں کبھی دعوت کا جذبہ بہت غالب ہوتا ہے اور کبھی اس میں ریاکاری کا جذبہ بھی انسان پر مسلط ہوتا ہے۔ ان دونوں وجوہات سے آدمی ایسا کرتا ہے کہ دیکھو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، مجھ کو دعوت کا کام کرنا ہے تاکہ جہنم سے بچ جائے لوگ، ادھوری دوا جان کے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ابھی ٹھیک سے اس کو علاج نہیں آیا، دوا ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، لیکن لوگوں کے بچانے کا شوق اتنا ہے کہ الٹے سیدھے انجیکشن دینا شروع کر دیا۔ ایک وہ آدمی ہے، دوسرا وہ ہے جس کو علاج معلوم ہے اور لوگ مر رہے ہیں، تباہی پھیل رہی ہے، لیکن یہ اپنی دنیا میں مگن ہے، سست ہے، سوچتا ہے کہاں خام خواہ دوسروں کے لیے اپنی زندگی کے اوقات کو صرف کروں، کوئی مرتا ہے تو اس کی مرے، مجھ کو کیا کرنا ہے، میں تو ٹھیک ہوں، محفوظ ہوں۔ تو دونوں جو ہیں دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں۔ علم پہنچانا بھی چاہیے لیکن دیتا وہی ہے جس کے پاس خود ہے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے فاقد الشیء لا یعطی، یعنی محروم عطا نہیں کر سکتا ہے، بھائی جو خود مفلس ہے وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ پہلے تو کما، اس کے بعد صدقہ کر، خود تو کما، پہلے تو کمایا تو کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد صدقہ کرنے کا شوق تو دے گا کیا؟ تو تیرے پاس خود تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو پہلے علم حاصل کر اور جیسے جیسے حاصل کرتا جائے گا ویسے تقسیم کر اور اپنی حدوں کو جان۔ انسان کی سعادت ہے کہ وہ اپنی حد کو جانے، انسان کی سعادت ہے کہ وہ کسی بھی میدان میں اپنی حدود کو جانے۔ ساری مصیبت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اب آدمی اپنی حدوں کو پھلانگتا ہے۔ ہر انسان کا ایک میدان، اس کی حد ہوتی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، دوسرے کی حد میں جانا نہیں۔ طالب علم اپنی حد جانے، اس سے اوپر علماء ہیں، ان سے اوپر علماء ہیں، ان سے اوپر علماء ہیں۔ بعض دیکھیے آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں دیکھا بعض لوگ ہیں اور بیٹھ کے کنکریوں پہ ذکر کر رہے ہیں، لمبی روایت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے وہاں کچھ نہیں کیا، کس کے پاس گئے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ گئے اور انتظار کیا ان کے آنے کا۔ جب آئیں تو کہا کہ میں نے ایک ایسا عمل دیکھا جو اچھا تو لگ رہا ہے، ایسا کچھ غلط تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ نیا عمل ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں انتظار کروں اور آپ تک بات پہنچاؤں۔ تو اب دیکھیے انہوں نے اپنے سے زیادہ علم والے تک بات پہنچائی۔ سماج میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اقدامات کرنے سے پہلے وہ اہل علم سے صحیح بات معلوم کر لے۔ یہ نہیں کہ آدمی بعض اوقات سیاسی مسائل میں بولنے لگ جاتا ہے، فلاں ملک نے ایسا کرنا چاہیے تھا، یہاں سے حملہ نہیں وہاں سے حملہ کرنا چاہیے تھا، اس نے پالیسی ایسی نہیں ایسی بنانا چاہیے تھا، فلاں چیز بائیکاٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، جی کرنی چاہیے تھی، فلاں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو اپنا گھر چلانے نہیں آتا، اپنی چھوٹی موٹی دکان چلانے نہیں آتی، آپ ملک چلانے لگ گئے اور آپ کو بٹھا دیا جائے وہاں پہ تو آپ گھبرا جائیں گے، لیکن دور سے رہ کے مشورہ دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ ویسے جیسے جنازہ اتارتے ہیں سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں اس کو، نہیں ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، وہ منہ دیکھ کے کہے ٹھیک ہے تم لوگ نیچے آؤ میں باہر آتا ہوں، تو کہتے ہیں نہیں آپ ہی کرو۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان کم علمی کے ساتھ بولنے کا شوقین ہوتا ہے۔ علم حاصل کریں، برتن جب بھر جائے گا تو اپنے آپ اس میں سے نکلنے لگے گا، ابلنے لگے گا۔ اتنا علم حاصل کریں آدمی، علم جب آئے گا اس کے پاس تو بولنے کے لیے مواد تو ہوگا اس کے پاس، صرف بولنے کی صلاحیت اگر ہے لیکن مواد نہیں ہے، کیا کرے گا؟ الٹا پلٹا بنا کے کچھ بھی بولے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اور ایسی بات نہ کہہ جس کا تجھے علم نہیں۔ تقف ما لیس لک بہ علم میں یہ معنی ہے ایسی چیز کے پیچھے مت پڑھ، ایسی چیز کے پیچھے مت جا جس کا تجھ کو علم نہیں۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل سے پوچھ ہوگی، ان میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ کان سے تو نے سنا، کیوں سنا؟ غلط سنا تو کیوں سنا؟ اور آنکھوں سے غلط کیوں دیکھا؟ اور اسی طرح سے دل سے خیالات جو بھی انسان کے دل میں آتے ہیں اور ارادے وہ جو کرتا ہے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اگر انہی ارادوں پر مرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، غلط ارادے، تو یہ تینوں سے پوچھا جائے گا۔ تو کہا کہ
ایسی چیز کے بارے میں ولا تقف ما لیس لک بہ علم. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا تقف سے مراد ہے لا تقل. ایسی چیز کی پیروی نہ کر سے مراد کہتے ہیں کہ ایسی چیز مت بول جس کا تجھ کو علم نہیں ہے. امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نہیں جانتا مت بول. کتنی سمجھداری کی بات ہے. کیا مشقت ہے انسان کو نہ بولنے میں؟ مشقت تو بولنے میں ہے. تو اگر تجھ کو نہیں معلوم ہے تو سب سے سیف کام تیرے لیے کہ مت بول کچھ، اس لیے کہ وقتی عزت بعد کی ابدی ذلت کا ذریعہ بنتی ہے. آپ نے غلط بتا دیا کسی کو، ٹھیک ہے، وہ بتا دیکھو کتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ نے بتا دیا، بہت بہت شکریہ. بعد میں جا کے تحقیق کی معلوم ہوا کہ اس نے غلط بتا دیا اور اس نے عمل کر کے میراث تقسیم بھی کر دی، فلاں مسئلہ اس پہ عمل کر بھی لیا اور آپ نے غلط بتایا تھا اس کو. ادھورے علم کی شاید ایسا ہوگا اور آپ نے بتا دیا اور اس نے عمل کر لیا اس کے اوپر. بعد میں وہ زندگی بھر آپ کو معاف نہیں کرے گا. جب بھی ملے گا کہے گا یہ آدمی غلط رہنمائی کرتا ہے، اس نے اتنا بڑا نقصان میرا کیا تھا. کیا فائدہ ہوا آپ کی وقتی عزت کا، جبکہ بعد میں آپ کو مستقل ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اللہ کے ہاں عذاب اور گناہ الگ. تو آدمی کیوں بولے؟ نہ بولے. شہرت پسندی ہی وہ یعنی اکثر ذریعہ بنتی ہے بلا علم لوگوں کے درمیان بڑی بڑی باتیں کرنے کا. چار آدمی جمع ہے، آدمی ان کے بیچ میں بڑا مقام پانے کے لیے بولنے کا شوقین ہو جاتا ہے. نہ بولیں، نہ بولیں، صاف بولتے نہیں معلوم اگر کوئی پوچھتا ہے تو، اور جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو نہ بولیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَن تَكَلَّمَ فِي الدِّينِ بِلَا عِلْمٍ كَانَ كَاذِبًا وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ. مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 449. کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی علم کے بغیر دین کے معاملات میں گفتگو کرے گا ایسا آدمی یقیناً جھوٹا قرار پائے گا، چاہے جھوٹ بولنے کی نیت اس نے نہ کی ہو. جھوٹا آدمی ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس نے حق نہیں بولا، اس نے باطل بولا، اس نے صدق نہیں بولا، اس نے کذب بولا. اس کی نیت نہیں تھی، لیکن بغیر علم کے ایسے معاملے میں بولنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہی کی ایک شکل ہے. تو ایسا آدمی جھوٹا قرار پائے گا. تو آپ کیوں جھوٹے بنے بھائی؟ کیوں اللہ کے ہاں ہم جھوٹے بن جائیں؟ بغیر علم کے بولنا انسان کو جھوٹوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے. سچا آدمی وہ ہے جو حق کو جانے اور اس کو بیان کرے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ دیکھیے. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ ای البلدان احب الی اللہ. کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، زمینوں میں، جگہوں میں، علاقوں میں کون سی زمین اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ وَأَيُّ الْبُلْدَانِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ، اور وہ کون سی زمین ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ، نفرت کے لائق ہے؟ قال لا ادری حتی اسأل جبریل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبریل سے نہ پوچھ لوں. جب تک کہ جبریل سے مجھے معلوم نہ ہو میں بھی نہیں جانتا ہوں، میں بتا نہیں سکتا. فأتاہ جبریل فأتاہ جب جبریل آپ کے پاس آئیں، فأخبرہ جبریل ان احب البقاع الی اللہ المساجد وابغض البقاع الی اللہ الاسواق. پھر آپ کے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے نفرت کے لائق اور مبغوض جگہیں بازار ہیں. امام احمد اور ابو یعلا اور حاکم البزار نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ بزار کے ہیں. صحیح ترغیب میں 325 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب تک کہ میں جبریل سے معلوم کر نہیں لیتا میں بھی نہیں جانتا، بتا نہیں سکتا. اور آپ نے نہیں بتایا. یہ سنت ہے کہ انسان جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے باب میں صاف الفاظ میں لا علمی کا اظہار کرے. نہیں معلوم کیا جاتا بولنے میں، کیا مسئلہ ہے، کیا نقصان ہے. چھوٹا بن جاتا ہے آدمی، غلط بول کے چھوٹا بنتا ہے. نہیں جانتا بول کے اپنا اعتماد برقرار رکھتا ہے کہ لوگوں کو معلوم تھا، نہیں معلوم تو نہیں معلوم بولتے ہی ہے. بنا کے بولنا اپنی طرف سے نہیں، یہ اہل علم کا، اہل حق کا طریقہ نہیں ہے.
عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں سأل رجل من اہل المغرب مالک ابن انس عن مسئلہ فقال لا ادری. اہل مغرب میں سے ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ایک مسئلہ ان سے پوچھا. انہوں نے صاف جواب دے دیا نہیں معلوم، لا ادری، میں نہیں جانتا. فقال یا ابا عبداللہ تقول لا ادری. اس آدمی نے کہا اے ابو عبداللہ، امام مالک سے کہہ رہا وہ آدمی پوچھنے والا کہہ رہا آپ بول رہے نہیں جانتا میں، یعنی اتنی علم والی اتنی بڑی شخصیت، آپ ایسا کیسا بول رہے کہ میں نہیں جانتا؟ تقول لا ادری؟ قال نعم. امام مالک نے کہا ہاں. فبلغ من وراءک انی لا ادری، اور تو جا کے ان لوگوں کو بھی بول جن کے یہاں سے تو آیا ہے سفر کر کے میں نہیں جانتا، ان کو بھی یہ میسج پہنچا کہ میں نہیں جانتا. یعنی کوئی شرم کی بات نہیں کہ ایک انسان کا میں نہیں جانتا. ہاں شرم کی بات یہ ہے کہ نہ جانتا اور پھر بھی جواب دے، یہ شرم کی بات ہے. اس کو شرم اس سے آنا چاہیے کہ اللہ کے دین میں میں کیسے بولوں جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے میری بات کو، اور میں بغیر ان کے بول رہا ہوں. اللہ کے دین میں تحریف کا مرتکب ہو رہا ہوں، قول کی سطح پر لوگوں کی رہنمائی غلط طریقے سے کر رہا ہوں، اور اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے. میں کیسی ہمت کر رہا ہوں، کیسی جرت کر، اس کو اس سے شرم آنا چاہیے. نہیں جانتا بول کے سب سے سیف ہو جاتا آدمی ہے. سب سے زیادہ لذیذ جملہ اس آدمی کے لیے جو نہیں جانتا اور اللہ سے ڈرتا ہے، لا ادری. تو یہ الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے، روایت نمبر 1121. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے. اور طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کے بغیر گفتگو نہ کرے، اور جو جانتا ہے اس کو جوں کا توں پہنچائے. ان دونوں چیزوں کے درمیان اس کو جینا چاہیے کہ وہ احتیاط کرے بولنے میں، لیکن یہ احتیاط اس کی تبلیغ میں مانے نہ بنے. اس میں تبلیغ کا شوق ہو، لیکن یہ تبلیغ کا شوق اس کو بلا علم گفتگو کرنے پر آمادہ نہ کر دے. یہ دو چیزیں جو ہیں، ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے انسان کو، طالب علم کو چلنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے استفادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم لیں اسے دوسروں تک کما حق ہو امانت داری کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.